اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہمی صاحب ایک روایت پیش کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ کے رسول نے کیا کہتے ہیں بالمہ کا لفظ یا بالم کا لفظ استعمال کیا۔ اب اس پہ ہم ایک بحث کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس پہ تفصیلی بحث بھی ہوگی، مگر یہ کیونکہ تھوڑی مشکل بحث ہے تو ہم نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ اس کو اردو میں بحث کی ہے، ورنہ پھر اس کی مثالیں ہم عربی سے بھی دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو لیکن اب کیا ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، تو سمجھانے کے لیے ہم نے محنت کی ہے۔ دیکھیں عربی میں دو الفاظ ہیں، لاکنہ اور لاکن۔ لاکنہ میں تاکید یعنی ایمفیسس ہوتا ہے اور لاکن میں ایمفیسس نہیں ہوتا۔ اردو نے اس لفظ کو بگاڑ کر لیکن کر دیا ہے، یہ بگڑی ہوئی صورت ہے، اور اردو کی معنی بھی کچھ بگڑ گئے ہیں، اور اسی سے دہلوی صاحب نے فائدہ بھی اٹھایا۔ تو اردو کی خامیاں عربی کی طرح منسوب نہیں ہو سکتی۔ اردو میں خامیاں جو ہیں، جو بھی خامی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی زبان کی جانب منسوب نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیے لاکن اور لیکن کسی جملے کے سینٹنس میں کسی جملہ یا سینٹنس سے پیدا ہونے والے شبہات کے ابطال کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ شبہ کبھی جلی ہوتا ہے اور کبھی خفی ہوتا ہے، یہ بھی ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے ذہن میں وہ شبہ پیدا ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایسا ہو جس کے ذہن میں شبہ ہی پیدا نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی شبہ ہو ہی نہ، لیکن پھر بھی کر دیا ہو ممکنہ شبے کی وجہ سے۔ اچھا فرض کیجئے کہ دو شخص ہیں الف اور با، اب وہ کسی ہوٹل میں جاتے ہیں اور کوئی خبر دیتا ہے کہ کیا کہتے ہیں الف نے کھانا کھایا۔ اب لیکن یا لاکن یا لاکنہ، یہ مراد یہی ہوگی۔ لاکنہ عربی میں جملے کہنے چاہیں گے تو پھر آپ کی دوسری صورت ہو جائے گی، لیکن ہم نے صرف آپ کو سمجھانا ہے کہ لاکن یا لیکن با نے نہیں کھایا۔ اب کیا تھا کہ شبہ یہ پیدا ہوا کہ الف اور با دونوں ہوٹل گئے اور الف نے کھانا کھایا، تو شبہ پیدا ہوا با نے بھی کھایا ہوگا۔ تو اب کوئی ایسا آدمی بھی ہو سکتا ہے کہ اب اس کا شبہ کو رد کرنے کے لیے کوئی کہہ سکتا ہے، جس نے دیکھا ہو کہ الف نے کھانا کھایا لیکن با نے کھانا نہیں کھایا، لاکن یا لیکن، یا لاکنہ یا لاکن دونوں ہو سکتا ہے استعمال۔ اب آپ کو میں دوسری مثال دیتا ہوں کہ الف نے ہوٹل میں کھانا کھایا لیکن یا لاکنہ با نے نہیں کھایا، یہ تو ایک مثال ہو گئی۔ لیکن ہو سکتا ہے کسی کو با کے بارے میں یہ معلوم ہو، کچھ معلومات زیادہ ہوں کہ با نے کھانا نہیں کھایا، مگر اس کو یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ شاید اس نے کچھ پیا بھی یا کچھ بھی نہیں پیا، یا یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ شاید اس نے کچھ بوتل پی لی ہو، فینٹا کوک یا کوئی مشروب اور پی لیا ہو، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ، یا یہ بھی شبہ ہو سکتا ہے کہ اس نے نہ پیا ہو، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الف نے کھانا کھایا لیکن با نے صرف پانی پیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس نے پانی پیا، کوک وغیرہ کچھ نہیں پیا، صرف ہوٹل تو گیا تھا، مگر تو یہ شبہ پیدا ہوا شاید اس نے کوک پی لی ہو سکتا ہے کوئی مشروب پی لیا ہو، تو پتہ ہی چلا صرف اس نے پانی پیا تھا، تو یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ شبہ کیسے ہوا کہ جو ہم نے کیسے پتہ چلا؟ تو دیکھیے ایک آدمی تو یہ ہوتا ہے اس کے ذہن میں خود بخود شبہ پیدا ہوتا ہے، بعض دفعہ انسان کے ذہن میں شبہ نہیں پیدا ہوتا بلکہ وہ لاکنہ یا لاکن کے بعد جو جملہ ہے نا اس سے شبے کا تعین کرتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں تو پیدا نہیں ہوا تھا۔ بحث ہوتی ہے کہ اصل شبہ کیا تھا، یہ ایک الگ بحث ہے، یہ اس کے ذہن میں ہے جس کے ذہن میں یہ چیز پیدا ہو، یا پیدا مطلب شبہ پیدا نہ ہو اس کے لیے ہے کہ جب اس نے پڑھا لاکن تو وہ اب تحقیق کرے گا کہ لاکن کے بعد جو جملہ ہے اس سے تعین کرے کہ شبہ کیا تھا جس کے رد کے لیے استعمال ہوا، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے تو آگے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں ایک مثال دیکھیے اگر کوئی کہے کہ الف کا ایک بیٹا ہے لاکن یا لیکن با کے 3 بیٹے ہیں، تو اب آپ کے ذہن میں الف کا ایک بیٹا ہے تو ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ با کے بھی ایک ہی لڑکا ہو، ایک ہی بیٹا ہو، تو یہ جواب ہو گیا۔ لیکن ہم ایک مثال اور دیتے ہیں کہ جو لیکن کا ہے نا یہ اردو والا کا ہے، لیکن جب ہم لاکن اور لاکنہ کہیں گے تو یہ عربی والا ہوگا۔ الف کا ایک بیٹا ہے لیکن یا لاکنہ
با کے ایک بیٹی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ اب کسی کو شبہ، اب یہاں سے کسی کو شبہ ہوا کہ بھائی الف کا ایک بیٹا ہے، تو ہو سکتا ہے با کا کوئی بیٹا نہ ہو، لا ولد ہو، یا اس کے صرف ایک ہی بیٹا ہو، یا تو یہ اس کا رد کے لیے اسے کہا گیا نہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ہاں ایک بیٹی ہے. لیکن ایک جملہ اور ہو سکتا ہے کہ الف کا ایک بیٹا ہے لیکن یا لیکنہ با لا ولد ہے. تو آپ دیکھیں اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال کرتے ہوئے کوئی شبہ ہی نہ پیدا ہو، مگر جب آپ یہ جملہ پڑھیں گے تو اب آپ کو پتہ چلے گا کسی شبہ کا رد ہو رہا ہے. تو اب آپ کے ذہن میں تو پیدا نہیں ہوا، تو اب آپ تعین کر رہے ہیں، تعین شبہ کا آپ تعین کر رہے ہیں. تو وہ کیسے کریں گے؟ لیکن کے بعد والے جملوں سے. اپنی مرضی سے نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں منسوخ کر دیں. اچھا بھائی، الف اور با، ایک اور جملہ سنیے کہ الف با سے عمر میں بڑا ہے، لیکن قد میں چھوٹا ہے. اب شبہ کیا پیدا ہوا کہ عمر میں بڑا ہے، تو ہو سکتا ہے قد میں بھی بڑا ہو، تو یہ شبہ کا رد ہو گیا. اچھا، یہاں شبہ ہوا تھا کہ الف عمر میں بڑا ہے تو قد میں بھی بڑا ہوگا. اب اس طرح کے کسی شبہ کے رد کرنے کے لیے لیکن یا لیکنہ کو لایا جاتا ہے، استدراک کہتے ہیں. یعنی اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے شبہات ہوتے ہیں، لیکن جو آدمی ہوتا ہے نا صرف ایک شبہ کا رد کرتا ہے، باقی شبہات کو مسترد، اس کا ذکر ہی نہیں کرتا. ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن اور لیکنہ کے بعد جو جملہ ہو، لیکن یا لیکنہ کا مصداق اصلاً وہی ہوتا ہے، اسی سے شبہ کا تعلق ہوتا ہے. اب لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شبہ نہیں ہوتا، یہ بھی میں بیان کر دوں. جیسے یہ جیسے متحرک ہے لیکن یا لیکن ساکن نہیں. اب یہاں پر تو جو متحرک ہے دلیل سے ثابت ہے کہ جو متحرک ہے وہ ساکن نہیں ہوتا، جو ساکن ہے وہ متحرک نہیں ہوتا. تو پھر یا لیکنہ کا کوئی ضرورت نہیں پڑتی یہاں پر کہنے کی. مگر یہ کیونکہ ایک احتمال عقلی ہے شبہ کا کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا شبہ کسی کو پیدا ہو جائے، تو یا پھر وضاحت کے لیے بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر اصلاً کیا ہے، یہ نفی کے لیے ہے. کس چیز کی نفی کے لیے ہے؟ حکم کی نفی کے لیے. مگر ایسا بھی ہوتا ہے، اور اس کی میں نے بتا دیا کہ ایسا جب ہوگا جب ایک سے دوسرا بالکل عقلی طور پہ لازم آئے، جسے اگر متحرک نہیں تو ساکن ہے، اگر ساکن نہیں تو متحرک ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر ایسا کیا کہتے ہیں، یہ حکم نہیں لگتا. لیکن بہرحال بعض دفعہ آبویس چیزیں ہیں، جیسے کوئی کہہ دے سورج روشن ہے، ٹھیک ہے، لیکن اندھیرا نہیں. دیکھ لیجئے. اب ہم لیکن اور لیکن کا ایک ایسی مثال بیان کرتے ہیں جو جہمی حضرات کے لیے خاص الخاص تحفہ ہے. اللہ تعالیٰ نے منی گاڈز اور مخلوق اور گاڈز کا کوئی اعلان نہیں کیا، لیکن جہلمی صاحب نے باری تعالیٰ پر بہتان لگایا جہلمی نے. یعنی اس نے کیا کہا تھا کہ یہ تو اعلان اللہ نے بھی کیا، الیاذ باللہ. تو یہاں پر ہم نے مثال دے دی کہ یہاں پر لیکن بھی عربی میں ہم استعمال کر سکتے ہیں، جملے بنا سکتے ہیں، اور لیکن سے بھی. تو یہ میں نے آپ کو اردو میں کیوں بتایا. عربی میں انشاءاللہ اس کی امثال بھی دے سکتے ہیں اور دیں گے، مگر آپ لوگ عربی صرف اور نحو کے جو مسائل ہیں نا وہ بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گے. لہذا مجبوری ہے ہم کس طرح سمجھائیں، کیونکہ اس اینگل سے بہت کم لوگوں نے بحث کی ہے، تو ہم نے اس کو بتا دیا ہے. اب اس کو سمجھانا اگر صرف میں ٹھیٹ عربی طریقے سے سمجھاؤں، انشاءاللہ اس پہ بھی ہم ورک کریں گے. تو کیا کہتے ہیں، جن حضرات کو ذرا ذوق ہوگا تو وہ اس کو بھی دیکھ لیں گے، مگر یہ بات سمجھ لیں. اب اس حدیث پہ آ جائیے. اس میں کیا باتیں ہیں کہ روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ کی جانب منسوب جو روایت ضعیفہ میں ہے کہ تمہارے اور عائشہ کے مابین کوئی معاملہ ہوگا، یعنی اختلاف کا معاملہ. اس پر سیدنا علی نے کیا جملہ فرمایا، وہ روایت میں ہے، پھر میں بڑا شقی ہوں گا. اس کا جواب اس روایت ضعیفہ میں یہ دیا گیا، یعنی رسول اللہ کی جانب جو روایت منسوب ہے وہ روایت ضعیفہ میں یہ دیا گیا، نہیں لیکن جب ایسا ہو تو اس کو امن کی جگہ لے جانا. یہاں لیکن کے بعد کا جملہ اس شبہ کے ازالے اور ابطال کے لیے ہے کہ شقی یا بڑا شقی نہ ہونے سے یہ نہ سمجھ لو
کے امن کی جگہ نہ لے جانا، یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ کوئی شبہ پیدا ہوتا ہے کہ یار میں تو کوئی شقی تو نہیں ہوں، تو پھر میں کیوں امن کی جگہ لے جاؤں، خود ہی کوئی جائے امن کی جگہ. ٹھیک ہے. جہلمی صاحب نے لیکن کے بعد کا جملہ جو ہے وہ لیکن کا مصداق ہے. جہلمی صاحب نے اس کو مغالطہ یہ دیا ہے کہ اسے لا تعلق قرار دے دیا ہے لیکن سے. سمجھ رہے ہیں؟ مثال بھی وہ دے رہے ہیں اللہ کی، اللہ اور چیز ہے. ابھی بات کرتے ہیں. لیکن اگر تعین شبہ پر جہلمی وہم تھا کہ اس میں کیا کہتے ہیں، اگر تعین شبہ پر جہلمی وہم میں تھا تو اس جملے سے تعین شبہ کرنا تھا، نہ کہ اپنے ذہن وہمی سے. یہ بہت ہی اہم بات ہے. دوسری بات ہے کہ جیسے اس میں کلمہ شریف میں ہوتا ہے there is no God except Allah، تو کوئی ترجمہ کر دیتا ہے there is no God but Allah. تو اس نے جہلمی نے بٹ اور کیونکہ اللہ جو ہے ایکسیپٹ کے معنوں میں ہوتا ہے، اور جو بٹ ہے وہ عام طور پہ لیکن کے معنوں میں ہوتا ہے. تو انہوں نے مثال بھی وہ دے دی. غالباً جہلمی صاحب نے دھوکہ اس طرح بھی دیا. یہ میں نے ایک مثال دی ہے، آپ غور کر لیجئے، اور اس پہ ہم مزید تفصیل عربی سے بھی بحث کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ جب سے میں کہوں کہ الف ہے لیکن بعد نہیں، یعنی الف جیم ہے لیکن بعد جو ہے وہ دال ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ ایک فارمیشن ہے، اور یہاں پر لیکن کو سمجھ لیجئے کہ کس معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اپنے وہم سے لا تعلق قرار دے کر کوئی مسئلہ بنا دینا، یہ جہلمی ہی کمال ہو سکتا ہے، اور یہ اصل میں رفظ کا مسئلہ ہے، اور وہ دھوکہ دیتے ہیں. انشاءاللہ مزید بحث کریں گے، اور اس پر ہم آگے بھی جائیں گے. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کم از کم اس سے فائدہ ہوا ہوگا. مزید اہل ذوق کے لیے مزید ہم تفصیلات بھی انشاءاللہ بیان کریں گے.